السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی بہترین واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ واقعہ سننے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے احباب کو شیئر ضرور کریں۔ آپ کے سپورٹ کی مجھے ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو چلیے چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، چاہے اللہ ہمارے مقدر میں جو بھی لکھا ہو، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ سے خیر کی ہی امید کرنی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری طور پر حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پرسکون تھا۔ بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈوبنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے، اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر میں ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا، جو کچھ ہونا ہے ہو کر رہے گا، اور کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے۔ یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکمت کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں محو تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی دکھائی دی۔ آپ نے حسب سابق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے ذرا محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کے رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ ہم اس کی رحمت کے امیدوار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ خیر کا ہی معاملہ کرے گا۔ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کے صدقے میں بھی ہمیں ضرور امن و سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی باحفاظت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئیں، لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ لگی، کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی، اور اس پر پورا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا، تو اسی لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو
پیدا کیا تو عرش پر لکھ دیا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ان دو کشتی والوں نے اللہ کے حکم پر بھروسہ کیا، اور اس تیسری کشتی والے نے اللہ کے حکم کو بھی مانا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کیا کہ اللہ کا فیصلہ جو ہوگا ہوگا ہی، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ خیر کا ہی معاملہ کریں گے۔ تو سامعین، آپ نے سنا واقعہ، ہمیں بھی ہمیشہ اللہ سے رحمت کی، خیر کی، بھلائی کی امید رکھنی ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، ہر معاملے میں ہمیں اچھے اور بھلائی کی امید رکھنی ہے۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی دوسرے واقعے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو صحت و عافیت و امان کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔